بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ نور الازا مع براق الفلاح باب الاجناس و طہارت انہا، نجاستوں اور ان سے پاکی حاصل کرنے کا بیان۔ نور الازا مع براق الفلاح میں آپ نے پڑھا نجاست کی دو قسمیں ہیں، غلیظۃ و خفیفۃ، اور نجاست خلیظہ جیسے شراب، بہنے والا خون، مردار کا گوشت اور اس کا چمڑا، ان چیزوں کا پیشاب جن کا گوشت نہ کھایا جاتا، کتے کا پخانہ، درندوں کا پخانہ، تھوک، مرغی، بطخ اور مرغابی کی بیٹ، اور وہ چیز جو انسان کے بدن سے نکلتی ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی نجاست خفیفہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ نجاست غلیظہ کا بیان ہو چکا جی۔ آج عبارت ہے وَأَمَّا الْخَفِيفَةُ كَبَوْلِ الْفَرَسِ وَأَمَّا الْخَفِيفَةُ كَبَوْلِ الْفَرَسِ وَكَذَا بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَخُرْءُ طَيْرٍ لَا يُؤْكَلُ۔ نجاست خفیفہ کے بارے میں بتایا گیا، وَأَمَّا الْخَفِيفَةُ كَبَوْلِ الْفَرَسِ وَكَذَا بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، وخر بھی پڑھ سکتے ہیں، وخر بھی پڑھ سکتے ہیں، وخُرْءُ طَيْرٍ لَا يُؤْكَلُ۔ نجاست خفیفہ اس کی مثال، فرس عربی میں گھوڑے کو بولتے ہیں، کا بول پیشاب کو بولتے ہیں، مضاف نکرہ ہے کیونکہ یہ بول نکرہ ہے، الفرس معرفہ مورب اللام ہے۔ مورب اللام معرفہ کی 7 قسمیں پڑھی تھی، اس میں ضمیر، اس میں عالم، اس میں اشارہ، اس میں موصولہ، مورب اللام، مورب الاضافت، مورب الندا۔ تو الفرس معرفہ ہے، تو پہلے نکرہ ہو پھر معرفہ آئے تو پکا قاعدہ ہوتا ہے مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب ہوتی ہے۔ کا بول الفرسی، نجاست خفیفہ اس کی مثال جیسے گھوڑے کا پیشاب ہے، ٹھیک ہے۔ وَقَذَا بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، اور اسی طرح جن جانوروں کا ان جانوروں کا پیشاب جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَقَذَا بَوْلِ، اب یہ بول نکرہ ہے، اس کے بعد ما معرفہ ہے، وہی قاعدہ ہے مضاف الیہ۔ اسی طرح ان جانوروں کا پیشاب جن کا ما یوکلو، یہ فعل مجہول ہے، لحمہ اس کا نائب الفاعل ہے، ٹھیک ہے، ما موصولہ ہے۔ اسی طرح ان جانوروں کا پیشاب جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، تو یہ نجاست خفیفہ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ان جانوروں کا پیشاب جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، جیسا کہ بکری ہے، گائے ہے، اونٹ وغیرہ ہے، تو اسی طرح وَقَذَا بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، یوکلو یہ آپ کو معلوم محموز ہے، اس کے فاعل میں حمزہ آ رہا ہے، اور یہ مجہول ہے کیونکہ اس کے حرف عطین کو ضمہ دیا اور آخر کے ما قبل کو فتح دیا، ما یوکل لحمہ۔ اسی طرح ان جانوروں کا پیشاب، بول پیشاب کو کہتے ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، یہ بھی نجاست خفیفہ ہے۔ گھوڑے کا پیشاب بھی نجاست خفیفہ ہے، اور جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب بھی نجاست خفیفہ ہے۔ وَخُرْءُ طَيْرٍ لَا يُؤْكَلُ، اور ایسے پرندے کی بیٹ، کیونکہ طیرن ہے نکرہ، اس کے بعد ہے معرفہ جملہ، تو یہ موصوف صفت ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایسے پرندے کی بیٹ لا یوکلو، جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، جیسے باز ہے، چیل ہے، شکرا وغیرہ۔ تو ایسے پرندوں کی بیٹ جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، یہ بھی نجاست خفیفہ ہے۔ نجاست خفیفہ کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ گھوڑے کا پیشاب، ایسے ہی ان جانوروں کا پیشاب جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، اور ایسے پرندوں کی بیٹ جن کا گوشت نہیں یا لا یوکلو جنہیں نہیں کھایا جاتا،
تو وہ چیزیں بتائی ہیں جو کہ نجاست خفیفہ ہے، ٹھیک ہے. آپ کے سامنے بیان کر دیا ہم نے. نجاست غلیظہ کل بیان ہوا اور آج ہم نے نجاست خفیفہ کے بارے میں بیان کیا. اب کچھ آپ کو قاعدہ بتا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ وَأُفِيَ قدر الدرہم من المغلظۃ، وَأُفِيَ قدر الدرہم من المغلظۃ. افیہ فعل مجہول ہے، قدر اس کا نائب الفاعل ہو جائے گا من المغلظہ افیہ کے متعلق. وَأُفِيَ قدر الدرہم من المغلظۃ. تو یہاں پہ نجاست غلیظہ میں سے 1 درہم کا اندازہ کی مقدار معاف کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. 1 درہم کی مقدار اگر نجاست غلیظہ قدم یا یعنی جسم یا کپڑوں پہ لگ جائے تو 1 درہم کی مقدار معاف کیا گیا ہے. 1 درہم سے مراد اگر نجاست غلیظہ کا اپنا ایک جسم ہے تو درہم کا وزن مراد ہوگا، درہم کا جو بھی وزن ہوگا، ورنہ ہتھیلی کی گہرائی جتنی جگہ مراد ہوگی، ٹھیک ہے. تمام کپڑے یا یہ یہاں تک میں نے آپ کو بیان کر دیا. اگر نجاست غلیظہ کا یعنی کہ اپنا ایک جسم ہے تو وزن مراد ہوگا، ورنہ ہتھیلی کی گہرائی جتنی جگہ مراد ہوگی. یعنی کہ اگر وہ جسم والی ہے تو 1 درہم، اگر وہ مایع ہے نجاست ہے لیکن بہنے والی ہے تو ہتھیلی کی جتنی گہرائی ہے وہ مراد ہوگی. وَأُفِيَ قدر الدرہم من المغلظہ. اگر 1 درہم کی وزن کی مقدار یہ لگ گیا ہے نجاست غلیظہ تو یہ معاف ہے، ٹھیک ہے. آگے ہے وَمَا دُونَ رُبْعِ ثَوْبِ أَوِ الْبَدْنِ مِنَ الْخَفِيفَةِ. اب خفیفہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ نجاست خفیفہ اگر کپڑے نجاست خفیفہ سے کپڑے یا بدن کا چوتھا حصہ یہ معاف کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. نجاست خفیفہ سے کپڑے یا بدن کا چوتھا حصہ معاف کیا گیا ہے، یعنی تمام کپڑے یا بدن کا چوتھا حصہ مراد ہے. یہی صحیح بات ہے کیونکہ چوتھا حصہ کل کے قائم مقام ہو جاتا ہے، جس طرح چوتھائی سر کا مسا. تو یہ یہاں پہ بتایا گیا وَأُفِيَ قدر الدرہم من المغلظۃ وَمَا دُونَ رُبْعِ ثَوْبِ أَوِ الْبَدْنِ مِنَ الْخَفِيفَةِ. نجاست غلیظہ سے 1 درہم کا اندازہ اور نجاست خفیفہ سے کپڑے یا بدن کا چوتھا حصہ معاف کیا گیا ہے. آگے پھر بیان کر رہے ہیں کچھ وَأُفِيَ رِشَاشُ الْبَوْلِ كَرُؤُوسِ الْإِبْرِ، ٹھیک ہے. وَأُفِيَ رِشَاشُ الْبَوْلِ كَرُؤُوسِ الْإِبْرِ. یہاں پہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ یہاں پہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ رؤوس تو سر ہوتا ہے، باول پیشاب ہوتا ہے، رشاش کا مطلب ہوتا ہے چھینٹے. اوفیہ معاف کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. سوئی ایبیر بولتے ہیں، ایبیری بولتے ہیں سوئی. یہاں سے ترجمہ اٹھائیں گے سوئی کے سرے جتنے پیشاب کے چھینٹے معاف کیے گئے ہیں. وَأُفِيَ رِشَاشُ الْبَوْلِ كَرُؤُوسِ الْإِبْرِ. سوئی کے کا جو سرا ہوتا ہے جتنے پیشاب کے چھینٹے جو ہے معاف کیے گئے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ عام طور پر ہوا وغیرہ چلنے کی وجہ سے اس سے بچنا ممکن نہیں، لہذا ضرورتاً معاف کیا گیا. راستے کا کیچڑ پاک ہے بشرطے کہ وہاں نجاست نہ ہو. تو وَأُفِيَ رِشَاشُ الْبَوْلِ كَرُؤُوسِ الْإِبْرِ. یہاں پہ سوئی کے سرے جتنے پیشاب کے جو چھینٹے ہیں یہ معاف کیے گئے ہیں. پہلے نجاست خفیفہ غلیظہ کا بتایا. اُفِيَ قدر الدرہم من المغلظہ، 1 درہم کی مقدار اندازے سے معاف کیا گیا. وَمَا دُونَ رُبْعِ ثَوْبِ أَوِ الْبَدْنِ من الخفیفہ، اور نجاست خفیفہ سے کپڑے یا بدن کا چوتھا حصہ یہ معاف کیا گیا ہے اگر نجاست لگ جاتی ہے. اُفِيَ رِشَاشُ الْبَوْلِ كَرُؤُوسِ الْإِبْرِ. سوئی کے سرے جتنے پیشاب کے چھینٹے یہ معاف کیے گئے ہیں. آگے جو ہے دوسرے مسئلے بیان ہو رہے ہیں وہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے آنے والی ویڈیو میں. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں ہماری ویڈیو کو جو شیئر کرے، لائک کرے، حمید علی مدنی چینل کو سبسکرائب کرے. یا اللہ ان کے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما. وما علینا الا البلاغ المبین.